ناظرین، دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بے شمار مال و دولت پر بادشاہت کے نشے میں بدمست اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکش اور انا میں پڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جھوٹے خدائی دعوے دار لوگوں کو ایسی عبرتناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ ناظرین، شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقت ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد بھی کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جیسی قوم نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد اوقاف کے اندر آباد تھی۔ اوقاف ایسی جگہ ہے جہاں ریت کے بہت ہی بلند و بالا ٹیلے تھے۔ اوقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم بنایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی اور یہ لوگ باغی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف انہیں بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شر سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ شداد، جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا اور اس قوم کا بادشاہ تھا، یہ 2 بھائی تھے۔ روایت میں آتا ہے ایک کا نام شداد تھا اور ایک کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور فوت ہو گیا۔ اس کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی۔ اسی طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ ناظرین، شداد ایک وسیع و حریص سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کے عراق تک اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی سلطنت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر کر لیا تھا۔ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس بدبخت کا دل بند تھا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا،
جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا، یہ جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کر شداد بدبخت مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کروا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا۔ تو بس اسی وقت شداد نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے کاریگروں کو بلایا اور اوقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کرا دیا۔ چنانچہ شداد کی تیار ہونے والی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور جوہرات بھی لگائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی اس بنائی جانے والی جنت میں شاید دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دیں اور دنیا جہان کے خوبصورت درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے اور اس جنت کو طرح طرح کے جوہرات سے مزین کر دیا۔ قوم عاد جو پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے میں ماہر تھی، شداد کی سلطنت میں تو یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ان بلند و بالا ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے اور ان بلند ستونوں پر بڑی بڑی سونے اور چاندی کی عمارتیں بنا دی گئیں۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی جنت تیار نہ ہوگی، اس وقت تک وہ اپنی جنت میں قدم نہ رکھے گا۔ چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق جب جنت تیار ہونے لگی اور شداد اپنے محل کے اندر بے صبری کے ساتھ جنت کے مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا، شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ 12 سال کے اندر جب یہ جنت مکمل ہو گئی تو اس کو طرح طرح کے ہیرے اور جوہرات سے مزین کر دیا گیا۔ تو اس وقت شداد کو جنت کے تیار ہونے کا پیغام بھی پہنچا دیا گیا۔ چنانچہ شداد جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا اور شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو ساتھ لے کر جنت کی طرف روانہ ہو پڑا۔ چنانچہ شداد اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی شداد پہچان گیا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا، یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس وقت حواریوں نے شداد سے پوچھا، یہ شخص کون ہے اور آپ کو جنت میں کیوں داخل نہیں ہونے دے گا؟ اس پر شداد نے انہیں بتایا کہ یہ مالک الموت ہے جو کہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت شداد بدبخت مالک الموت سے عرض کرنے لگا کہ مجھے صرف اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے نے جواب دیا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تجھے تمہاری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد بدبخت مالک الموت کے سامنے بہت رویا، گڑ گڑایا، لیکن مالک الموت علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی ساری جنت
زمین بوس ہو گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرت ناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بارہا سمجھایا، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے تو جیسے شداد ہو یا شدید، اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا کر ڈرانے کی کوشش کی اور سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پاتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے آخری مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے، تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ آپ کے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہ خوفناک آندھیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک چلے، یہاں تک کہ وہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین کے اندر دھنس گئی اور غرق کر دیے گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اس قدر دردناک عذاب بھیجا کہ اس کا نام و نشان نہ رہا۔ جس وادی کے اندر بڑے بڑے بلند و بالا محلات تھے، وہ تمام کی تمام وادی ایک ریت کے صحرا میں تبدیل ہو گئی۔ قوم عاد کے اس علاقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح زمین کے اندر غرق کر دیا کہ وہاں پر صرف ریت کے ٹیلے ہی باقی بچے اور کسی چیز کا نام و نشان نہ بچا۔ ناظرین، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شداد اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام کیا اور ان لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے حضور عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔